بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے دور دنیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو چلتے ہیں تھوڑا آگے، منگلا میں کیا ہوا۔ منگلا میں گیا تو وہاں پہ دو قسموں کے جہاز تھے۔ ایک تھا وہاں پہ O1 برڈ ڈاگ L-19 اور دوسرا تھا MFI-17 جو وہ بھی ٹو سیٹر جہاز تھا، ٹرینر تھا پاکستان آرمی کا۔ تو بس یہ دو مین جہاز تھے وہاں پہ، اور منگلا میں اس کا بیس تھی۔ تو خیر وہاں میں گیا تو سب سے پہلے تو وہاں پہ جو کمانڈنگ آفیسر تھے انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ سینئر افسر ہیں، اس کا بھی مستعار تھا، تو آپ ایسا کریں کہ آپ روزانہ ایک جہاز لے جایا کریں اپنے گھر، اور L-19 اور واپس آ جایا کریں شام کو۔ تو میں نے کہا اچھا مہربانی۔ چلو وہ ایسا تھا کہ میں پھر زیادہ نہیں لیتا تھا، لیکن اب ایک دن میں جہاز لے جاتا تھا، ایک دن میں گاڑی پہ چلا جایا کرتا۔ تو رہائش میری پنڈی میں تھے، وہ بچے میرے یہاں پہ تھے۔ تو وہاں پہ کافی ماحول جو تھا وہ فلائنگ بہت ہوتی تھی، لیکن ایک لڑکا تھا وہاں پہ حامد، کیپٹن تھا۔ تو اس نے کہیں میری غیر حاضری میں ڈسکشن کی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ کہ جس طرح ہیلی کاپٹر میں آپ سٹیپ ٹرن مار کے، پیڈل ٹرن مار کے اگر انجن فیل ہو جائے تو آپ لینڈ بینک کر سکتے ہو، آٹو روٹیٹ کر سکتے ہو، اسی طرح آپ فکس ونگ میں بھی کر سکتے ہو۔ چونکہ اس کی بڑی ہی غلط اس کی سوچ تھی، تو اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، کچھ سے پوچھا نہیں بتایا نہیں، انہوں نے کہا جی دیکھو میں ابھی ٹیک آف کرنے لگا ہوں، اور میں وہ ٹیک آف لیگ پہ 600-700 فٹ میں گین کرتا ہوں، تو اس کے بعد میں اس کو آئی ول ٹرن بیک، پیڈل کروں گا۔ تو ان کا جی ٹھیک ہے چلیں جائیں کریں۔ تو وہ ٹیک آف کیا اس نے، اور 600-700 فٹ پہ جا کے اس نے جناب پیڈل ٹرن مار دیا، انجن بند کر دیا۔ اب اس اگلے کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جہاز اسٹال کرے گا تو اس کو تو 500-800 700-800 جو ہے فٹ چاہیے زمین جس سے ریکور کر سکے۔ اگر وہ نہیں ہے نیچے، اتنی ہوا نہیں ہے، اتنا آلٹیٹیوڈ نہیں ہے، تو اس کا جہاز زمین کے اندر چلا جائے گا، اٹ ول کل ہم۔ وہی ہوا۔ اس نے جب جو انسٹال کیا، اس نے اپنا اسٹال ٹرن کیا، اور جب اس نے ریکوری کی کوشش کی تو جہاز نے کہا جی میں تو آئی نیڈ ہائٹ، آئی ڈونٹ ریکور لائک دیٹ۔ تو وہ کچھ 70 ڈگری ٹرن کیا اس نے، اور ساتھ جو سائڈ پہ درخت تھے سائڈوں پہ، ان جناب درخت کے بیچ میں جا کے ٹھا سے لگا، اور اس کا جہاز ڈنڈی وق اور پکھی وق آگ لگ گئی، اور بیچارہ سڑ گیا۔ یہ بہت بڑا صدمہ تھا ہم سب کے لیے، اس کے والدین کے لیے اس سے بھی زیادہ صدمہ یہ تھا کہ وہ تو اس کا بھائی بھی جو کریش ہو گیا تھا لاہور میں ایئر شو میں اندر، وہ ایئر شو میں اس نے وہاں الٹی گلہ بازی لگائی اور اس نے ریکور نہیں کیا ان ٹائم، اور زمین میں چلا گیا اور ہی ڈائٹ۔ سو اس کے دونوں بچے ان کے بیچارے شہید ہو گئے۔ بڑا سی افسوسناک واقعہ ہوا۔ پھر یہ ہوا کہ ایک دن وہ بریگیڈیئر اپنا وہ کیپٹن دین تھا اپنا یہاں پہ دمیال سے، وہ گیا وہاں پہ، تو ایکسائز ایریا میں وہاں منگلا سے تھوڑا سا آگے کور کی ایکسائز ہو رہی تھی، تو وہ فاگ تھی، صبح 8-9 بجے کا ٹائم تھا، فاگ تھی۔ تو وہ فاگ میں اس نے جناب ڈائیو ماری، تھوڑی اسپیڈ تو کھڑی کم ہی ہوگی اس کی، لیکن نے ڈائیو کیا تو نیچے زمین میں لگا، اور اس کا جناب جہاز جو تھا وہ پھٹ گیا زمین میں لگ کے، وہ بندہ شہید ہو گیا ساتھ ہی۔ تو یہ بہت بڑے دو صدمے وہاں پہ گزر گئے۔ خیر اب ہم کیا کر سکتے تھے، میں نے اپنے لڑکوں کو کہا کہ چلو بھی آپ ایسا کرتے ہیں کہ تھوڑی ٹریننگ میں ہم تھوڑا سا زور لگاتے ہیں تاکہ یہ حادثے ذرا کم ہوں، ایک تو ہمارا تجربہ بڑھے، دوسرا جو بھی ایمرجنسیاں وغیرہ ہیں وہ ہم آپ خود کور کریں، رادر دین کہ ایمرجنسی آپ کو پھڑ کے مار ہی دے، اس سے پہلے ہی ہم ایمرجنسی کو مار دیں۔ اس لیے وہ میں نے ان کو نائٹ فلائنگ شروع کرا دی L-19 پہ۔ تو نائٹ فلائنگ کرتے تھے کہ باہر سے واپس آؤ تو آپ نے آ کے سیف لینڈنگ کرنی ہے۔ تو سیف لینڈنگ تو تبھی ہوگی اگر آپ کو سرکل لینڈنگ آتی ہے، لینڈ کر سکتے ہیں اندھیرے میں آ کے۔ تو اور پھر باہر جو اس میں جو مسنگ لنک تھا وہ یہ تھا کہ باہر سے اندھیرے میں آئیں گے تو لینڈ کریں گے،
تو وہ باہر سے آنے کی پریکٹس نہیں کرتے تھے اور وہاں سرکٹ میں لینڈنگ کر لیتے تھے. تو یہ میں نے ان کو کہا بھی ایسا ہے کہ پہلے تو ابھی تک نہیں ہوا لیکن اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم اس جہاز پہ نیویگیشن شروع کرتے ہیں. ہم مختلف شہروں میں چلتے ہیں رات کے وقت تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ رات کو جانا کیسے ہے اور پھر وہاں سے واپس آنا کیسے ہے. تو ان کا جی ٹھیک ہے. خیر ہم نے نائٹ بریفنگ کی, آپس میں بیٹھ کے ساری گپ شپ لگائی, کیا ہونا ہے, کیسے ہونا ہے, کس نے کرنا ہے. تو اس کے بعد ہم نے 2 جہاز لیے, 3 جہاز بلکہ لیے, سارے میں نے لڑکے لیے ساتھ. ایک جہاز میں بھی بیٹھ گیا. تو ہم نے پہلا سٹیپ کیا کہ ہم چلو چلتے ہیں فیصل آباد. تو ہم نے فرسٹ لینڈنگ جا کے فیصل آباد میں کی. تو فیصل آباد میں میں نے کہا جی دیکھو اب آپ لوگ آ گئے اس کانفیڈنس سے کہ استاد جی ساتھ ہے, اب تم واپس جاؤ گے بغیر استاد جی کے, تاکہ آپ کو تھوڑا سا جھجک جو ہے نا وہ ختم ہو جائے. آپ ٹرین پائلٹ ہو, آپ سب کو آتا ہے سب کچھ, لیکن میرے بغیر جائیں گے تو کم از کم آپ کو یہ حوصلہ ہوگا کہ ہم کہیں سے بغیر انسٹرکٹر کے بھی ہم کہیں سے واپس آ سکتے ہیں. لہٰذا انہوں نے وہ کر لیا. تو میں ادھر اتر گیا. اب جب میں گھر گیا, فیصل آباد میں میرا گھر تھا, تو میں نے دیکھا کہ میرے والد صاحب جو تھے وہ بیمار تھے. ان کو جانڈس ہو گیا تھا. جانڈنگ بھی ان کا تھا کہ وہ ان کی بازو ٹوٹ گیا گر کے, اور کسی نے ان کو دوائی دے دی, اس میں نیلا تھوتا پڑا ہوا تھا. تو وہ نیلا تھوتا جو تھا ان کے بازو میں سے ہوتا, وہ ان کو لیور کو ڈیمیج کر دیا اس نیلا تھوتے نے, اور وہ جو تھا اب ڈیمیج ہو گیا, اس کا لیور ڈیمیج ہو گیا. تو اس کو جانڈس اس کو کہتے ہیں ابسٹرکٹیو جانڈس. تو خیر میں نے ان سے کہا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں کہ میرے ساتھ چلے منگلا, وہاں آپ کا فوجی کا باپ ہونے کے ناطے آپ کا علاج وہاں فری ہے, یہاں تو آپ افورڈ نہیں کر سکتے, اس لیے میرے ساتھ چلے. خیر میں نے ان کو لے کے منگلا چلا گیا. تو منگلا میں میں نے ان کو ہاسپٹل میں جمع کروا دیا, اور ساتھ میں نے جو کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے اللہ کی طرف سے رجوع کیا. میں نے وہاں بیٹھ کے 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دیں, صبح دوپہر شام. میں نے ان کی خدمت کی, ان کے علاج شروع کرا دیا, اور میں ان کے پاس بیٹھ کے قرآن مجید پڑھنا شروع کیا. رات کی تہجد پڑھوں اور سارا پڑھ کے میں ان کو بخشوں اور معافی مانگوں اللہ سے, اللہ میری مدد کر. اب میں ان کو لے آیا ہوں اس ہمیں دعوے سے کہ یہ مر جائیں گے گھر پہ اور میرے ساتھ جائیں گے تو بچ جائیں گے. تو وہ ابھی اللہ تعالیٰ ڈاؤن ہوتے آ رہے ہیں, تو میں بڑا پریشان تھا. تو وہاں سے میں نے جب وہ ٹھیک نہیں ہوئے تو پھر میں ان کو پنڈی CMH پنڈی لے آیا. یہاں پہ ڈاکٹر نے چیک کیا ان کو, تو ان کا یہ ان کا کرتے ہیں آپریشن. تو ان کو آفیسر وارڈ میں انہوں نے رکھا وہاں پہ, یہاں پہ ان کا آپریشن ہو گیا. تو آپریشن میں انہوں نے کہا کہ جی سوری یہ تو بہت زیادہ خرابی ہوئی ہے اندر, تو ہم مسئلہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے لیے ہم جو ہے لگا دیتے ہیں اس کا بائی پاس بنا دیتے ہیں, تاکہ جو جانڈس ہے تھوڑا سا بائی پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس سے ٹیمپریریلی ان کو 2-4 مہینے کی ریلیف مل جائے گی, لیکن یہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہیں گے. خیر مجھے اور زیادہ صدمہ ہو گیا. تو اس دوران میں وہاں پہ ایک فیصل آباد کا ایک لڑکا ہوتا تھا جو آ کے وزٹ کرتا تھا, پھر گاؤں میں جاتا تھا میرے دادا جی کے پاس. تو دادا جی ماشاء اللہ میرے ہیلدی تھے, ٹھیک تھے. تو میں نے غلطی میرے سے ہوگی کہ میں نے اس بندے کی انٹری بند کر دی, کیونکہ ان کو کینسر تھا. تو میں نے کہا یہ باپ دادا جی کو بتائے گا جا کے, تو وہاں جا کے وہ ان کو پرابلم مان جائے گا. تو اس اردو کے چرخے کو جب پتہ چل گیا وہاں پہ, جب رکاوٹ آئی تو کہیں کیوں روکا ہے, تو ان کا اس لیے روکا ہے کہ ان کو بیماری کا پتہ نہ چل جائے. تو اس نے جناب سبق لیا وہاں سے, اور اس نے دادا جی کو جا کے بتا دیا کہ جی وہ آپ کے بیٹے کو تو کینسر ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ اسی رات کو دادا جی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور رخصت فرما گئے. اب وہاں پہ جانے والا بھی کوئی نہ, میں ادھر میری والدہ بھی آئی ہوئی تھیں. تو میں نے والدہ صاحب سے کہا کہ آپ جائیں, اب دادا جی کو دیکھیں, اٹینڈ کریں. تو میں اب یہاں سے آ نہیں سکتا, بیکاز ابھی رات کو ہی تو آپریشن ہوا ہے ان کا, کل ہی 2 دن ہوئے ہیں آپریشن کو. تو یہ تو گڑبڑ ہے, میں جاؤں گا چھوڑ کے تو یہاں پیچھے پر روڈ ہو جائے, پھر کیا کریں گے. خیر وہ مجبوراً وہ چلی گئی, اور جا کے انہوں نے ان کا فیونرل وغیرہ کو لک آفٹر کیا. تو وہ چند مہینے تھے, وہ میں نے والد صاحب کی خدمت کی, وہ کچھ رکھے ان کو وہاں رکھا. اور اس کے بعد جب انہوں نے کہا جی دادا جی فوت ہو گیا پیچھے سے, کچھ دن تو میں نے چھپائے رکھا.
پھر اس نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ وہ دادا جی میرے ابا جی نہیں آئے یا ان کا خط بھی نہیں آیا, وہ خود بھی نہیں آیا, کیا پرابلم ہے؟ تو پھر مجھ سے نہیں برداشت ہوا, پھر میں نے کہا جی وہ دادا جی فوت ہو گئے آپ کے صدمے میں. تو انہوں نے وہ بہت روئے, انہوں نے کہا چلو مجھے لے کے چلو. تو میں مجبوراً ان کو لے گیا, فیصل آباد لے گیا. پھر وہاں پہ جا کے انہوں نے کرنا کیا تھا, چلے گئے وہاں پہ صدمے میں چلے, فیملی میں چلے گئے. تو میں واپس آ گیا. خیر وہ جو چند دن کو میں نے ان کو لک آفٹر کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا نوازا وہاں پہ کہ میری زندگی کا رخ ہی بدل گیا. میری زندگی اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی, چار چاند لگ گئے میری لائف کو. جو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے بچوں کی فیسیں تو بڑی مشکل سے ادا ہو رہی تھی, بیوی محنت کر رہی تھی تو فیسیں دے رہی تھی. تو وہ سارا سب سلسلہ ہی ہو گیا. ایک دن وہ میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ میرا ایکسیڈنٹ آیا, کہنے لگا جی کوئی آرمی نے ایک سیٹ دی ہے کورک ہیڈ کوارٹر کو بائی روڈ حج کرنے کی, اور وہ ہے قرآن اندازی پہ. وہ سب یونٹوں میں قرآن اندازی ہوگی, ڈیو میں بھی ہوگی, اپنا بریگیڈ میں بھی ہوگی, پھر اپنا کور میں ہوگی, تو اس کے بعد چوتھی جو قرآن اندازی ہوگی وہ جیش کی ٹروپس کے ساتھ ہوگی. تو پھر اس میں سے جب سب میں نام آئے گا, وہ ایک نام جو ہے وہ جائے گا بائی روڈ حج کرنے کے لیے. پھر انہوں نے میرا نام بھی بھیج دیا لڑکوں نے, کہ میں ہی ایک فیلڈ افسر تھا تو میرا ایک قرآن اندازی تو ہاتھ ویسے ہی مک گئی. تو وہ جب بیٹھا ہوا تھا میں, تو لڑکوں کو میں روزانہ میں کہتا تھا چلو نماز پڑھو, چلو نماز پڑھو, اور رضا کو میں زبردستی لوگوں کو ٹروپس کو فالن کر کے لے آتا تھا مسجد نماز پڑھانے کے لیے. تو بڑے خفا تھے لڑکے میرے ساتھ کہ جناب یہ آپ نے کیا شروع کر دیا. تو وہ کیپٹن مجھے سختی سے بولتا ہے کہ سر آپ دیکھیں, آپ ایسا نہ کریں, آپ چند دن پہلے تو آپ ہمارے ساتھی تھے یہاں پہ بیٹھ کے, آپ ہی ہمارے ساتھی سب کچھ کرتے, تاش کھیلتے تھے اور گڑبڑے سارے, تو اب آپ ہمیں ڈانٹے جا رہے ہیں. تو اس کا جواب میرے پاس کوئی نہیں تھا. اتنی دیر میں وہ لڑکا کوارٹر ماسٹر انٹر ہوا, تو مجھے کہتا ہے سر مبارک ہو, آپ کا نام ساری قرآن اندازیوں سے نکلا ہے اور آپ حج پہ جا رہے ہیں. تو وہ لڑکا جو مجھے ڈانٹ رہا تھا, میں نے اس کو کہا جی دیکھو یہ دیکھو میری جان, اب اللہ تعالیٰ نے میری بات کا جواب دے دیا تمہاری بات کا, کہ دیکھو اس نے مجھے رواج دیا اور میرا نام ایسا نکل آیا کہ جیسا نکل سکتا ہی نہیں تھا کبھی, کہ پوری کور ایک وہ آرمی میں سے 10 افسر جانے ہیں اور ان میں سے میرا نام بھی نکل آئے. اتنی ناممکن چیزوں میں سے ایک تھی نا, میرے جیسا گناہ گار آدمی, اور کہاں کیا ہو گیا. خیر وہ میں جا کے بیٹھ گیا اپنے دفتر میں. تو میرا ہیڈ کلرک ہے, میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, حالانکہ پیسے تو تھے, یونٹ کے پیسے میرے پاس تھے پڑے ہوئے, میں استعمال کر سکتا تھا ٹیمپریریلی. لیکن وہ جناب میں نے حوصلہ نہ پڑے, میں نے کہا نہیں بھائی, میں نے یہ تو پیسے تلمبو لے کے اور یونٹ کے اور نہیں کہا, وہ تو میں تو نہیں. تو ہیڈ کلرک آیا, کہتا ہے کہ سر یہ 6,000 روپیہ آپ میرے سے لے لیں, 12,000 جمع ہونا ہے, تو 6 آپ کو میں نے کہا ہے وہ جو ہے نا کینٹین والا کانٹریکٹر, وہ آپ کو دے جائے گا تھوڑی دیر میں, تو مجھے چیک دے دیں. میں نے اس کو چیک دے دیا. اس کو تھوڑی بات کنٹین والا آیا تو اس کو بھی چیک دے دیا. اب یہ دونوں چیک جناب چلو میں نے وہاں پہ جو پیسے جو تھے میں صبح جمع کرانے تھے. انہوں نے کہا جی پاسپورٹ بھی آج ہی جمع ہونا ہے. اب 2 بجے میں پاسپورٹ کو کیا کروں, تو میں مجبوراً میں منگلا چلا گیا. تو منگلا جا کے میں نے وہ پاسپورٹ جو آفس سے کیا, تو ان کے ڈائریکٹر صاحب کو میں نے کہا کہ جناب میرا وہ میں نے تو جانا ہے, تو یہ پاسپورٹ, ان کا یہ وہ دفتر تو بند ہو گیا, پرسوں آئے سوموار کو. تو میں نے کہا سر وہ تو نہیں ایسا ہو سکتا, بیکاز انہوں نے آج ہی مانگے ہیں, تو جی ایچ کیو کا حکم ہے, تو آپ میری ہیلپ کریں. تو اچھا آدمی تھا, اس نے کہا اچھا چلو. وہ جا کے دفتر کھلایا, اس نے خود ہی سارے کام شام, وہ ڈائریکٹر تھا, خود ہی نکالے پاسپورٹ نکالے, اور گریٹسٹ پاسپورٹ بننا تھا نیلے رنگ کا, وہ بنا کے کہا جناب یہ لو. اور میں وہاں پہ لے کے واپس وہاں سے پنڈی بھاگا, میں گھر چلا گیا. اب بیوی کو جا کے میں نے کہا جناب یہ لو میرا پاسپورٹ, اور آپ تم چلو ہم چلتے ہیں عمرہ میں حج کرنے کے لیے. تو اس نے کہا جی آپ تو جا رہے ہیں, میں نے بھی جانا ہے. میں نے کہا یار تم نے جانا ہے, یہ تو بڑا مشکل سا کام ہے. چلو ایسا کرتے ہیں کہ تمہیں میں نا وہ جو ہے بائی ایئر جو جانے ہیں نا لوگ, کچھ عورتوں نے جانا ہے بیویوں نے, ان میں آپ کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا نام لے دیں. تو اگر وہ صبح میں نے ریکویسٹ کی ان کو, تو وہاں پہ ان کا جی ٹھیک ہے, ایک نام انہوں نے ہمیں دے دیا.
اب وہ 30,000 روپये کا ہی جمع کرا شام تک. اور میرے پاس شام میں تو کہاں سے لاتا ہے. شام کو باہر نکلے واک کرنے کے لیے. بیوی کو میں نے کہا یار تمہاری نمازیں کم ہے تھوڑی تم پڑھو گی تو پھر یہ اللہ تعالیٰ منگایا ایسے کیسے بلا لے گا. تو خیر وہ چلتے چلتے کو ساتھ والے ہمسائے مل گئے. اس کی بیوی تھی, اس نے کہا جی میرا میاں میری بیگم نے بتایا کہ حج پہ جا رہا ہے. اس نے کہا جی وہ تم کیوں نہیں جا رہی. ان کو یہ پیسے نہیں ہیں. ان کو یہ پیسے میں ارینج کر دیتی ہوں. ان کو کیسے. ان کو یہ ہم کمیٹی ڈال لیتے ہیں لیڈیز کی اور پہلی کمیٹی آپ کو دیتے ہیں. ان کو یہ پیسے تو ابھی چاہیے رات صبح جمع ہونے ہیں. اس کا تو صبح لے لو تو میرے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تم لے لو صبح میں آپ خود ہی کر لوں گا بندوبست کر لوں. وہ حال کمال ہو گیا. ہم نے صبح پیسے جمع کرائے تو وہ اب ہم دونوں یہاں چل پڑے ٹیم ٹیم کرتے ہوئے. تو گاڑی تھی میں نے فور سیل لگا دی تو بیٹھ کو بندہ آیا تو انہوں نے وہ جو تھی سیل اس کے پیسے جو تھے یہاں جس کو لیے تھے ان کو واپس کر دیے. بھائی روڈ سفر شروع ہو گیا. یہاں پہ 44 MT میں اکٹھے ہوئے ہم. تو پتہ نہیں کیا ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا. وہ قافلے میں 10 آفیسرس تھے, ایک بریگیڈیئر صاحب تھے, 140 لوگ تھے, ایمبولینس تھی ساتھ, ڈرائیورس تھے. تو انہوں نے مجھے وہاں راستے میں سارے میں امام بنا دیا. وہ میں کہوں یار میں نہیں امام بن سکتا. ان کا یہ کیوں نہیں بن سکتے, تم امام ہو ہمارے, چلو نمازیں پڑھاؤ. کمال ہو گیا. تو اس جناب تھرو آؤٹ جناب نمازیں پڑھاتے رہے پڑھاتے ہم جناب سب ادھر چلے چل گئے. وہاں بیگم بھی آگے سے مل گئی. وہاں سے آ کے ان کو ریسیو کیا تو بڑا VIP قسم کا حج شروع ہو گیا. تو حج میں ہم نے وہاں پہ گیا ادھر ادھر جتنا جہاں جانا تھا. تو حج کمپلیٹ ہوا اور وہاں سے ہم واپس آ گئے اور بائی روڈ اگین 20 دن لگے ہمیں آنے میں. اور راستے میں بڑے بڑے اعلیٰ جگہوں پہ دیکھے ہم نے. ویسے کرنی کی مزار پہ گئے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار, خالد بن ولید کے دربار پہ گئے, ازواج مطہرات کے درباروں پہ گئے. پھر وہ ساری جگہ دیکھی راستے میں, جنگ میدان جنگ, وہ اپنا اسرائیل کے بارڈر کے پاس سے تبوک کے مقام سے گزرتے ہوئے. تو اس طرح پھر ہم واپس پہنچے. واپس اب پہنچے جب تو وہاں پہ سکھر پہنچا قافلہ. تو پتہ چلا کہ یہ اپنے جو تھے نا پریزیڈنٹ صاحب ضیاء صاحب کا جہاز گر گیا. تو ضیاء صاحب نے ہمیں سی آف کیا تھا یہاں پہ. ان کا یہ سارا تھا اپنا برین چائلڈ کے ہم یہ فوجی جاتے تھے ہر سال. تو خیر ہم وہاں سے بڑے خفا ہم آئے کہ اور یہاں پہ ہم آتے ہی سیدھا ڈائریکٹلی ہم ان کے جنازے پہ پہنچ گئے وہاں پہ فیصل مسجد. تو میں حیران ہوا دیکھ کے کہ جہاں جہاں سے بھی ہم گزرے تھے, حضرت ویسے کرنی, خالد بن ولید اور جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ سارے بزرگ, حتیٰ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مسجدوں میں آرام کرتے تھے اور ان کے ساتھ وہاں پہ فاتحہ پڑھتے تھے لوگ. تو یہاں پہنچے تو حضرت اپنا جو اپنے پریزیڈنٹ صاحب تھے ضیاء صاحب, تو وہ بھی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور ہم سب نے وہاں فاتحہ پڑھی. میں نے کہا کمال ہو گیا. اور وہ شخص اتنا نیک تھا کہ اس کی نماز جنازہ جو تھی وہ خانہ کعبے میں پڑھی گئی اور مسجد نبی میں پڑھی گئی. کیا بات تھی اس بندے کی نیکی کی. اس نے رشیا کی کمر توڑ دی, اس نے اسلام کا نام بلند کر دیا, پاکستان کو بلند و بالا کر دیا. آج تک اسی کا پھل دیا ہوا ہم کھا رہے ہیں. تو بہرحال چلتا رہا کام. تو واپس جب یہاں تک مکمل ہو گیا تو خیر وہ منگلہ میں مجھے انہوں نے میں نے ریزائن کر دیا. جو اللہ تعالیٰ نے میرا رزق بند ہوا دیا, میری پروموشن نہیں ہوئی تو میں دل بڑا داشتہ ہو کہ میں نے 27 سال کی نوکری, تو میری 10 سال نوکری باقی تھی ایج کے حساب سے, لیکن پھر میں نے کہا چلو السلام علیکم تو چھوڑ دیا گھر آ گئے. تو اس طرح لوٹ کے بدھو گھر کو آئے اور پھر آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے ہاتھ نہیں چھوڑا. اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ کچھ دیا جو آج تک کسی کو یہاں فوج میں نہیں ملا ہوا, کسی بڑے بڑے افسروں کو نہیں ملا ہوا. اس نے مجھے اتنا نوازا کہ میں قربان جاؤں اپنے اللہ کی مہربانیوں کے. تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساری باتیں. تو کائنڈلی آپ دیکھ لیجیے, مجھے سبسکرائب ضرور کر لیجیے. تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد. اللہ آپ کو خوش رکھے.
خدا حافظ.